This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum respected teachers and dear students. Welcome you in another audio lecture. Today our audio lecture shall be from grade 5th, lesson number 7, which states what goes around comes around. It means whatsoever you do to others, it reverts to you in the same way, which in Urdu means जैसा करोगे वैसा भरोगे, या इसका दूसरा मफ़हूम कुछ इस तरह से होगा कि जो बोओगे वही काटोगे। इससे पहले कि हम इसके टेक्स्ट की तरफ जाएं तो एक नज़र हम इसकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनकी तरफ देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किन मालूमात को हासिल कर सकेंगे और इस चैप्टर के एंड पर हमारे पास लर्निंग मटेरियल में क्या आएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होगी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जहाँ पर इसका ट्रांसलेशन और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है और इसके एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे कि सेटिंग क्या होती है, कैरेक्टराइजेशन क्या है, प्लॉट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्लाइमेक्स कैसे आता है और फिर उस क्लाइमेक्स को रिजॉल्व कैसे किया जाता है जिसे रेजोल्यूशन कहा जाता है, और एंड पे हम इसके थीम के बारे में भी जानेंगे कि शॉर्ट स्टोरी में थीम क्या होता है। इसी तरह इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद इसकी एक्सरसाइज में हम कंपाउंड वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं एंड हाउ दे आर क्रिएटेड और डेवलप्ड। सिमिलरली वी शैल बी लर्निंग पेयर ऑफ वर्ड्स, स्पेशली होमोनिम्स। पेयर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं और उसमें होमोनिम्स किससे कहते हैं। सिमिलरली यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, दे आर समटाइम्स टर्म्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज वेल, ये सेल्फ के साथ जो आते हैं। सिमिलरली we shall be learning the use of be and do in interrogative sentences. Okay, how do we use be and do in order to make interrogative sentences? We shall also be looking at rules of punctuation, though we have already discussed, but in this chapter once more we shall be discussing rules of punctuation. At the end we shall discuss what is fable and what is termed, what are the main features of fable, and in the last we shall write a guided story by using the elements of a short story. تو ہم اس کے ٹیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ٹیکسٹ کی شروعات ہوتی ہیں گیٹنگ اسٹارٹیڈ سے۔ گیٹنگ اسٹارٹیڈ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر روشنی ڈالنا بھی فائدہ مند ہوگا ٹیچرز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی۔ یہ ایک فریز ہے جسے ہم ناؤن فریز کہتے ہیں۔ گیٹنگ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ گیٹ سے ہی ہے جس میں ہم نے اس کے ساتھ آئی این جی کو جوڑا ہے اور یہ ورب لگ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسٹارٹیڈ دیکھیں تو اسٹارٹیڈ میں بھی اسٹارٹ سے ای ڈی کے ساتھ ہم نے اس کا جو ہے پاس فارم بنائی ہے اسٹارٹیڈ، تو یہ بھی ایک ورب ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انگلش میں ایک سینٹینس کے اندر دو ورب استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ انگلش کے ایک سینٹینس کے اندر، سنگل سینٹینس کے اندر میں بات کر رہا ہوں، وہ کمپاؤنڈ سینٹینس نہیں ہے، اس میں سبارڈینیٹ اور مین کلاز والی بات نہیں ہے، کیونکہ سبارڈینیٹ کلاز کے اندر بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں ورب، اور اسی طرح مین کلاز میں بھی۔ ایک سنگل سینٹینس میں جسے ہم سمپل سینٹینس کہتے ہیں اس کے اندر دو ورب کبھی بھی نہیں آتے۔ تو یہاں پہ بھی گیٹنگ کیا ہے، کیا یہ ورب ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو یہاں پہ گیٹنگ جو ہے وہ بطور جیرنڈ استعمال ہوا ہے، اور جیرنڈ جو ہے وہ ناؤن ہوتا ہے۔ اب جیرنڈ ناؤن کیسے بنا؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ورب کے ساتھ آئی این جی لگا کر اس کی گرامیٹیکل فارم کو چینج کرتے ہیں تو وہ جیرنڈ کہلائے گی۔ اب جیرنڈ کو اگر ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جیرنڈ یا ناؤن کیسے ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ سینٹینس کے شروع میں ہے یا اینڈ پہ ہے۔ جیسے کہ سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ سبجیکٹ والی جگہ پر ہونا چاہیے یا آبجیکٹ والی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اگر تو ان دو پوزیشنز پہ ہے تو یہ لازمی امر ہے، لازمی بات ہوگی کہ یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ہو گئی ہوگی کہ جیرنڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ جیرنڈ سمپلی ورب کے ساتھ آئی این جی لگا کر اس کو جب ہم ناؤن میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ جیرنڈ کہلاتا ہے۔ آئیے ہم اس کے ٹیکسٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ ٹیکسٹ کیا ہے۔
تھوڑی سی میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں لیکن تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک فیبل ہے. فیبل وہ کہانی ہوتی ہے جس میں ہم جانوروں کو بطور ہیومن کیریکٹرز جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, ان کو ہم کیریکٹرز بنا کر انسانی خصوصیات کے ساتھ پیش کرتے ہیں. ہم اس کہانی کے اختتام پر اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے. تو ابھی ہم چلتے ہیں, اس کے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. There was a mouse that had always lived on land. There was a mouse, ایک چوہا تھا, that had always lived on land, جو ہمیشہ زمین پر رہتا تھا. اس کا ترجمہ ہوگا کہ there was a mouse that had always lived on land, ایک چوہا تھا جو ہمیشہ زمین پر رہتا تھا. By chance, اتفاق سے, he met جو ہے past form ہے meet کی, he met a frog, وہ ملا مینڈک سے, that used to live in water, جو رہا کرتا تھا پانی میں for most of his life, اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ by chance he met a frog that used to live in water for most of his life. اتفاق سے اس کی ملاقات ایک مینڈک سے ہوئی جو اپنی زندگی کا زیادہ حصہ پانی میں گزارتا تھا. The mouse showed the frog around the little hole he lived in and every beautiful thing in it. The mouse showed, اس چوہے نے دکھایا, the frog, میڈک کو, around the little hole, اپنے گھر میں یا گھر کا چکر لگایا, he lived, جہاں وہ رہتا تھا, in every beautiful thing in it, اور اس کے اندر موجود ہر خوبصورت چیز اسے دکھائی. The mouse showed the frog around the little hole he lived in and every beautiful thing in it. چوہے نے مینڈک کو اس چھوٹے سوراخ کا چکر لگوایا جہاں وہ رہتا تھا اور اس میں موجود ہر خوبصورت چیز دکھائی. The frog invited the mouse to come along and see the wonderful underwater world. The frog, اس کے رزلٹ میں جب چوہے نے اسے اپنی بل کا چکر لگوایا جہاں پہ وہ رہتا تھا, تو اس کے رزلٹ میں جو مینڈک تھا اس نے بھی ایک انویٹیشن دیا. کسے دیا؟ چوہے کو. The frog invited the mouse, میڈک نے چوہے کو دعوت دی, to come along, اس کے ساتھ چلے, and see the wonderful underwater world, پانی کے نیچے موجود خوبصورت دنیا کا نظارہ کرنے کے لیے. میڈک نے چوہے کو دعوت دی کہ وہ اس کے ساتھ چلے اور پانی کے نیچے کی شاندار دنیا دیکھے. اس کے ریپلائی میں جو چوہا اس نے کیا کہا کہ I would love to go with you, میں آپ کے ساتھ جانا پسند کروں گا, مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں, but I cannot swim, مجبوری یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ I cannot swim, میں جو ہے وہ تیرنا نہیں جانتا. said the mouse, چوہے نے کہا. I would love to go with you but I cannot swim, said the mouse, چوہے نے کہا مجھے آپ کے ساتھ جانا بہت اچھا لگے گا لیکن میں تیر نہیں سکتا. اس کے ریپلائی میں پھر جو مینڈک ہے وہ کیا کہتا ہے, no worries dear, replied the frog, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیارے, مینڈک نے کہا. No worries dear, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پیارے, replied the frog, مینڈک نے جواب دیا. I will tie your foot to mine and then I can pull you along. اس نے ایک تجویز پیش کی اور وہ تجویز کیا ہے کہ I will tie your foot to mine, میں آپ کے پاؤں کو اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لوں گا, and then, اور پھر نتیجتاً کیا ہوگا کہ I can pull you along, میں آپ کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا. I will tie your foot to mine and then I can pull you along, میں تمہارا پاؤں اپنے پاؤں سے باندھ دوں گا اور پھر میں تمہیں کھینچ کر لے جاؤں گا. The mouse agreed, چوہے نے ہاں کر دی. اسے بھی تجویز اچھی لگی, اس نے کیا کیا, اس نے بھی حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. The mouse agreed, چوہے نے ہاں کر دی. The frog laughed as he thought it would be good fun for him. اچھا, اب یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ وہ تیار تو ہو گئے چوہے کے ساتھ, لیکن جو مینڈک تھا اس کو اس کے کانسیکوینسز یا اس کے ریزلٹس جو تھے, اس کا جو نتیجہ ہونے والا تھا اس کے بارے میں پتا تھا, اور وہ کیا کیا اس نے, وہ مسکرایا. The frog laughed, مینڈک ہنسا, as he thought, جیسا کہ اس کے من میں یہ خیال آیا, it would be good fun for him, کہ یہ اس کے لیے مزے کا معاملہ ہوگا, مزے کی بات ہوگی. اس کا بامحاورہ دیکھتے ہیں جی. The frog laughed as he thought it would be good fun for him. میڈک ہنسا کیونکہ اس نے سوچا یہ اس کے لیے بہت مزے کا معاملہ ہوگا. The frog tied the mouse's foot to his own with a piece of thread. The frog tied the mouse's foot. مینڈک نے
चूहे के पाँव को बांधा टू हिज ओन, अपने पाँव के साथ, विद ए पीस ऑफ थ्रेड, धागे के एक टुकड़े के साथ या रस्सी के एक टुकड़े के साथ कह सकते हैं. तो द फ्रॉग टाइड द माउस फुट टू हिज ओन विद ए पीस ऑफ थ्रेड. मेंढक ने चूहे का पाँव धागे के एक टुकड़े से अपने पाँव के साथ बांध दिया. यहाँ पर हमारा पहला जो पैराग्राफ है वो ख़त्म होता है और इसके एंड पे हम जो है इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो हमें सामने आए तो उनका हम तर्जुमा देख लेते हैं इंग्लिश में भी और उर्दू में भी. बाई चांस इसमें एक स्टेटमेंट आई है जिसका मतलब एक्सीडेंटली होता है, अनएक्सपेक्टेडली, इत्तफाकन हो सकता है, हादसाती तौर पर, और ये एक फ्रेज है. इसी तरह इनवाइटेड जो है वो वर्ब इनवाइट की पास्ट फॉर्म है. इनवाइटेड का मतलब होता है टू आस्क समवन टू ज्वाइन और कम, किसी को दावत देना कि वो आपके साथ मिलकर कोई काम करे या कोई एंटरटेनमेंट करे, और ये जैसे कि मैंने बताया कि वर्ब है और इनवाइट की पास्ट फॉर्म है. इसी तरह वंडरफुल है, वेरी ब्यूटीफुल और अमेजिंग, हैरान करने वाला, शानदार, और ये एक एडजेक्टिव है. इसी तरह अंडर वाटर, बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के नीचे, और ये भी एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. टाई ये वर्ब है और इसका मतलब है टू अटैच विद ए रोप और थ्रेड, किसी धागे या रस्सी के साथ बांधना. तो टाई का मतलब बांधना है. वैसे भी आप बच्चों ने देखा होगा कि मर्द हजरात जो है जब कोट पहनते हैं नॉर्मली तो एक टाई बांधते हैं जिसे टाई कहा जाता है. वहाँ पर वो नाउन है लेकिन यहाँ पर टाई का मतलब बांधना है. तो टाई किसी चीज़ को बांधने को कहते हैं. एग्रीड, सेड यस और गिव परमिशन, राजी हो जाना, किसी के साथ इत्तफाक करना, और ये वर्ब है. एग्री की पास्ट फॉर्म है. फ्राइटेंड, स्केयर्ड और अफ्रेड, खौफजदा होना, डरे हुए होना, और ये एडजेक्टिव है. इसी तरह थ्रेड, थिन पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक पतला बारीक धागा, रस्सी भी हो सकती है. तो थ्रेड जो है वो धागा है और ये नाउन है. देखते हैं जी इसके सेकंड पैराग्राफ देखते हैं. Thus, joined together, they started walking across the meadow where they would find their food. बस वो दोनों मिलकर चलने लगे. They started walking across the meadow, वो मैदान में चलने लगे. Where they would find their food, जहाँ उन्हें खाना मिलता था. Thus joined together, इस तरह इकट्ठे बन कर दे स्टार्टेड वॉकिंग अक्रॉस द मीडो, उन्होंने मैदान में चलने लगे. वेयर दे वुड फाइंड देयर फूड, जहाँ उन्हें खाना मिलता था. ऑल वेंट वेल अंटिल द फ्रॉग लेड द माउस टू द पॉन्ड वेयर ही लिव्ड. सब ठीक जा रहा था. ऑल वेंट वेल, सब ठीक जा रहा था. अंटिल, उस मुकाम तक. किस मुकाम तक? द फ्रॉग लेड द माउस टू द पॉन्ड, जहाँ पर मेंढक ने चूहे को तालाब में उतारा. वे ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था. ऑल वेंट वेल अंटिल द फ्रॉग लेड द माउस टू द पॉन्ड वेयर ही लिव्ड. सब कुछ ठीक चलता रहा यहाँ तक कि मेंढक चूहे को इस तालाब तक ले गया जहाँ वो रहता था. देन द फ्रॉग जम्प्ड इन, फिर क्या किया उसने? मेंढक ने पानी में छलांग लगा दी. टेकिंग द माउस विद हिम, अपने साथ चूहे को लेकर. देन द फ्रॉग जम्प्ड इन टेकिंग द माउस विद हिम, फिर मेंढक ने पानी में छलांग लगाई और चूहे को भी अपने साथ ले गया. The frog splashed around happily and swam, croaking about as if he had done a good deed. The frog splashed. मेंढक ने खुशी से छींटे उड़ाए, यानी जब हम नॉर्मली होता है कि पानी में हाथ मारते हैं तो उसके ऊपर की तरफ जो है वो छींटे उड़ते हैं. तो इसी तरह the frog splashed, मेंढक ने खुशी से छींटे उड़ाए. croaking about as if he had done a good deed, और टरटराते हुए जैसा कि उसने कोई नेक काम किया हो. The frog splashed around happily and swam, croaking about as if he had done a good deed. मेंढक खुशी खुशी छींटे उड़ाते हुए तैरने लगा और ऐसे टरटरा रहा था जैसे उसने कोई नेक काम किया हो. Oh, how cool and nice the water is, said the frog as he swam about. कितना खूबसूरत और ठंडा पानी है, मेंढक ने कहा जबकि वो उसमें तैर रहा था. Oh, how cool and nice the water is, said the frog as he swam about. हाय, ये कितना ठंडा और खूबसूरत है, मेंढक ने तैरते हुए कहा. किस चीज़ के बारे में कहा उसने? पानी के बारे में कहा जिसके अंदर वो तैर रहा था.
But the poor mouse was frightened. लेकिन बेचारा चूहा खौफजदा था. क्यों खौफजदा था? जैसे कि आपको पता है कि चूहा जो है वो पानी में रहने वाली चीज़ नहीं है. थोड़ी देर के लिए तो वो हो सकता है कि वो पानी में चला जाए, लेकिन वो ज़मीनी कह लें कि ज़मीन पर रहने वाला जो है वो जानवर है. तो सेकंड पैराग्राफ के इख्तिताम पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग हम देख लेते हैं. जैसे कि जॉइंट जो है वो पास्ट फॉर्म है ज्वाइन की, और जिसका मतलब होता है कम टुगेदर और कनेक्टेड, किसी चीज़ के साथ जुड़ना या इकट्ठे होना. मीडो कहते हैं अग्रासी ओपन एरिया और फील्ड, सब्जे वाला मैदान, कि जहाँ पर नॉर्मली जिसे हम चरागाह भी कहते हैं, कि जहाँ पर जानवर जो है वो अपनी खुराक हासिल करते हैं. वहाँ पर कुदरती तौर पर जो है वो घास वगैरह उगती है, छोटी झाड़ियाँ वगैरह होती हैं जिसको जानवर अपने चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और ये एक नाउन है. पॉन्ड, अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, किसी गहरी जगह पर ठहरा हुआ पानी जो होता है, जो इकट्ठा हो जाए, वो बारिश की वजह से भी हो सकता है, या किसी नदी नाले के साथ एक पोर्शन जिसमें वो पानी चला जाए और वो वहाँ से किसी और सिमत में ना जाए, रुका रहे वहाँ पर, तो उसे हम पॉन्ड कहते हैं, जिसे हम तालाब कहते हैं, और ये भी नाउन है. जंप की पास फॉर्म है, जिसका मतलब है लेफ्ट और स्प्रैंग, छलांग लगाना, और ये भी वर्ब है. स्प्लैश्ड जो है, स्प्लैश की पास फॉर्म है, इसका मतलब है छींटे मारना. कॉज वाटर टू मूव विद फोर्स, ताकत के साथ पानी को जो है वो मूव करवाना, मुतहरिक करना, जिससे उससे जो है पानी के कतरे ऊपर जाकर फिर नीचे की तरफ गिरें, तो ये स्प्लैश्ड है. क्रोकिंग है, मेकिंग डीप होर्स साउंड्स लाइक अ फ्रॉग, टरटराना इसे कहते हैं, जो कि मेंढक अपनी आवाज़ निकालते हैं, और उनको क्रोकिंग इंग्लिश में और उर्दू में टरटराना कहते हैं, और ये भी वर्ब है. क्रोक के साथ आईएनजी लगाकर क्रोकिंग किया गया है. इसी तरह फ्राइटेंड जो है ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है स्केयर्ड और अफ्रेड, खौफजदा होना. डीड जो है ये नाउन है, एन एक्ट और थिंग डन, कोई भी अमल या कोई भी आपका एक्शन जो है वो डीड कहलाएगा. इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि चूहा जो है उसने जब वो पानी में उसको तैराते हुए अपने साथ बांध कर ले गया, तो फिर क्या हुआ कि प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ द वाटर सेड द माउस, ओ आई शैल डाई. वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ वाटर, बराए मेहरबानी मुझे पानी से निकालो. सेड द माउस, चूहे ने कहा, ओ आई शैल डाई, या फिर मैं मर जाऊंगा. प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ वाटर सेड द माउस, आई शैल डाई, बराए मेहरबानी मुझे पानी से बाहर निकालो, चूहे ने कहा, वरना मैं मर जाऊंगा. ओ नेवर माइंड, उसने फिर रिप्लाई क्या किया है मेंढक ने, ओ नेवर माइंड, यू विल गेट यूज्ड टू द वाटर, परवाह नहीं करो, कोई बात नहीं है, परवाह ना करो. यू विल गेट यूज्ड टू द वाटर, तुम पानी के आदी हो जाओगे. जस्ट लव इट, इसके साथ तुम प्यार करो. किसके साथ? पानी के साथ. सेड द अनकाइंड फ्रॉग, उस बेरहम मेंढक ने कहा. अब आपको इब्तिदा में पता होगा कि जब वो इसकी बात से एग्री किया कि ठीक है, मेरी टांग के साथ, अपनी टांग के साथ मेरी टांग बांधकर जो है वो पानी में उतर चलेंगे, तो उस वक्त जो है वो मेंढक मुस्कुराया था, हंसा था. तो ये यहाँ पर भी आप देखें कि ओ नेवर माइंड, यू विल गेट यूज्ड टू द वाटर, तुम्हें पानी की आदत हो जाएगी. आई जस्ट लव इट, मुझे तो ये बहुत पसंद है. सेड द अनकाइंड फ्रॉग, उस बेरहम मेंढक ने कहा. उसे तो इसलिए पसंद था क्योंकि वो उसकी हैबिटेट थी, उसके रहने की जगह थी पानी, जबकि जो चूहा था वो तो ज़मीन पर रहने वाला था, इसलिए उसको पानी की आदत नहीं थी. लेकिन ये बात जो है वो मेंढक एंजॉय कर रहा था और उसने कहा, नेवर माइंड, यू विल गेट यूज्ड टू द वाटर, आई जस्ट लव इट. सेड द अनकाइंड फ्रॉग, ओह कोई बात नहीं, तुम्हें पानी की आदत हो जाएगी, मुझे तो ये बहुत पसंद है, बेरहम मेंढक ने कहा. बट सोन द पुअर माउस वाज ड्रोन्ड, लेकिन जल्द ही वो चूहा जो है वो डूब गया. While the cruel frog frisked about down below, tied to the foot of the mouse, जबकि जालिम मेंढक चूहे के पांव से बंधा हुआ नीचे उछलता फिरता रहा. But soon the poor mouse was drowned, while the cruel frog frisked about down below, tied to the foot of the mouse. लेकिन जल्द बेचारा चूहा डूब गया, जबकि जालिम मेंढक चूहे के पांव से बंधा हुआ
نیچے اچھلتا پھرتا رہا. اس نے یہ جو ہے نا بالکل بھی کنسیڈر نہیں کیا کہ وہ پانی میں ڈوب گیا ہے. وہ اپنے مزے لیتا رہا اور کبھی ادھر جو ہے پانی کے نیچے تیرتا رہا. Just then a hawk saw the mouse and pounced upon it. And اسی وقت ایک باز نے چوہے کو دیکھا اور اس پر جھپٹا. Just then بالکل اسی وقت اسی لمحے a hawk saw the mouse, ایک باز نے چوہے کو دیکھا and pounced upon it, اور وہ اس پر جھپٹ پڑا. Pounce upon ہوتا ہے کسی کے اوپر حملہ کرنا, جھپٹنا. As he flew away with it, the frog was dragged out of the water too, for he was still tied to the mouse. As he flew away with it, جیسے ہی باز نے اس کو پکڑ کر اڑا, the frog was dragged out of the water too. تو کیا ہوا کہ جو مینڈک تھا وہ بھی اس کے ساتھ کھینچتا ہوا چلا گیا پانی سے باہر. For he was still tied to the mouse, کیونکہ وہ ابھی تک چوہے کے ساتھ بندھا ہوا تھا. As he flew away with it, the frog was dragged out of the water too, and he was still tied to the mouse. جیسے ہی وہ چوہے کو لے کر اڑا, مینڈک بھی پانی سے باہر کھینچ لیا گیا کیونکہ وہ چوہے سے بندھا ہوا تھا. اس پیراگراف کے اینڈ کے اوپر جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کی میننگ کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا ورڈ جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے وائل. اس کا مطلب ہے ڈیورنگ دیٹ ٹائم, اور یہ دورانیوں کو ظاہر کرتا ہے, کنجکشن ہے, اور یہ کسی سرٹن پیریڈ آف ٹائم کو شو کرتا ہے. اس دوران میں, وائل کا مطلب اس دوران. ڈرونڈ, ڈائڈ ان واٹر, ڈوب جانا. جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو تھا وہ ٹائٹینک وہ ڈوب گیا پانی میں, تو ڈرونڈ پانی کے اندر ڈوب جانا, اور یہ ورب ہے ڈرون کی پاس فارم ہے ای ڈی لگا کر. کروئل, behaving in a mean or harsh way, جسے ہم ظالم کہتے ہیں, ظالمانہ رویہ رکھنے والا, اور یہ ایڈجیکٹو ہے. اسی طرح frisked ہے jumped or moved quickly, چھلانگ لگانا یا تیزی سے ادھر ادھر موو کرنا, اور یہ ورب ہے frisk, یہ پریزنٹ فارم ہے اور ای ڈی لگا کر ہم نے اس کی پاسٹ فارم بنائی frisked. اسی طرح tied ہے fastened اور secured with rope, باندھنا رسی کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ باندھنا, اور یہ ورب ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا. ٹائی جو ہے وہ فرسٹ فارم ہے اور ٹائڈ اس کی پاسٹ فارم ہے. پاؤنسڈ, جمپ سڈنلی ٹو اٹیک, حملہ آور ہونا, جھپٹنا, اور یہ ورب ہے پاؤنس کی پاسٹ فارم ہے ای ڈی کے ساتھ پاؤنسڈ. اسی طرح فلیو ہے, فلیو جو ہے وہ فلائی کی پاسٹ فارم ہے. موونگ تھرو دا ایئر, اڑنا ہوا کے اندر, اڑنا, اور یہ ورب ہے. اسی طرح ڈریگڈ, یہ بھی ورب ہے اور یہ ڈریگ کی پاسٹ فارم ہے جس کا مطلب ہے پل, فورسفلی, زبردستی, گھسیٹنا, قوت کے ساتھ کسی چیز کو کھینچنا, اور اس کا جو میننگ بنے گا وہ ہے گھسیٹنا. نیکسٹ پیراگراف ہم دیکھتے ہیں جی. اسٹاپ اسٹاپ cried the frog, رکو رکو مینڈک چلایا. let me go, مجھے تو جانے دو. it is the mouse you want, یہ تو چوہا ہے جو تمہیں پسند ہے. Stop, stop, cried the frog. Let me go. It's the mouse you want. رکو رکو مینڈک چلایا, مجھے چھوڑو, تمہیں چوہا چاہیے. Come along, said the hawk. باز نے کیا کہا, باز نے کہا come along, تم بھی ساتھ چلو. I want you both, میں تم دونوں کو کھاؤں گا. I will eat you first, لیکن پہلے تمہیں کھاؤں گا. For I like frog meat even better than mouse meat, کیونکہ مجھے مینڈک کا گوشت چوہے کے گوشت سے بھی زیادہ پسند ہے. Come along, said the hawk. چلو, باز نے کہا. I want you both, مجھے تم دونوں چاہیے. I will eat you first, میں پہلے تمہیں کھاؤں گا. For I like frog meat even better than mouse meat, کیونکہ مجھے مینڈک کا گوشت چوہے کے گوشت سے بھی زیادہ پسند ہے. In a few moments, the hawk had a good supper. اب یہاں پر اگر دیکھیں تو یہ سپر نہیں ہے, یہ سپر ہے, اور سپر جو ہے وہ رات کے کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. In a few moments, the hawk had a good supper. چند لمحوں میں باز نے مزیدار کھانا کھا لیا. And there was nothing left of either the selfish frog or the poor mouse. اور خود غرض مینڈک بھی نہیں بچا اور نہ ہی چوہا جو ہے وہ بچا. In a few moments, چند لمحوں میں, the hawk had a good supper.
بعض نے اچھا مزیدار کھانا کھایا اینڈ there was nothing left اور کچھ بھی باقی نہ بچا of either the selfish frog اس خود غرض مینڈک میں سے اور the poor mouse یا اس غریب چوہے میں سے. با محاورہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ in a few moments the hawk had a good supper and there was nothing left of either the selfish frog or the poor mouse. چند ہی لمحوں میں بعض نے مزیدار کھانا کھا لیا اور خود غرض مینڈک یا بیچارے چوہے کا کچھ بھی باقی نہ بچا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہمیں مورل لیسن ملتا ہے کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، کہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے. تو ہم نے دیکھا کہ دوسرے کے لیے اس نے گڑھا کھودا تھا کہ اس کو دعوت دی اپنے انڈر واٹر ورلڈ کو دیکھنے کی، اور جبکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ چوہا جو ہے وہ پانی میں زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا، لیکن اس نے اپنے مزے کی خاطر چوہے کو جو ہے وہ اس جو ہے وہ تجویز پہ راضی کیا کہ وہ اس کے ساتھ بند کر پانی میں اتر جائے گا اور اس طرح پانی کے نیچے کی دنیا کو انجوائے کرے گا. تو اس نے اس کے لیے برا سوچا اور نتیجہ یہ ہوا کہ چوہا جو کہ باز کی پسندیدہ خوراک ہے، اس چوہے کے لیے جب باز آیا تو وہ ساتھ ہی مینڈک کو بھی لے گیا اور نتیجتاً اس کی زندگی جو ہے وہ بھی اختتام پذیر ہوئی. آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کے جو اس پیراگراف کے اندر ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے میننگز کیا بنتے ہیں. اس میں ہے کہ گیٹ یوز ٹو، بیکم اکسٹمڈ اور کمفرٹیبل ود، جس کا مطلب ہے عادی ہو جانا. گیٹ یوز ٹو کسی چیز کا عادی ہو جانا، اور یہ فریز ہے. اسی طرح انکائنڈ جو ہے ناٹ کیئرنگ اور بیہیونگ ان اے گڈ وے. بے رحم جسے ہم کہتے ہیں یہ ایڈجیکٹو ہے. اور ڈرونڈ، جس ڈرون کی جو ہے پاس فارم ہے ڈرونڈ، ہم اوپر بھی اس کو دیکھ چکے ہیں جس کا مطلب ہے ڈائیڈ ڈیو ٹو واٹر، پانی میں ڈوب جانا. کروئل، ویری ہارش اور مین، یہ بھی جو ہے انکائنڈ کا ہی کہہ لیں کہ سینونیم ہے کروئل. ویری ہارش اور مین ظالم، بے رحم، اور یہ بھی ایڈجیکٹو ہے. اسی طرح فرسک ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ فرسک کا مطلب کیا ہے، تیزی سے پانی موو کرنا ہے، اچھلنا ہے، اور یہ پانی کے اندر ایکٹیویٹی ہے. اس کا مطلب ہے تیزی سے ہلنا یا اچھلنا. پاؤنسڈ، جمپ سڈنلی ٹو اٹیک، کسی پر حملہ آور ہونا، جھپٹنا، اور یہ ورب ہے. پاؤنس کی پاس فارم ہے ڈریگ، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پل فورسفلی، گھسیٹنا، کسی کی رضا مندی کے بغیر اس کو ہم. ڈریگڈ، یہ ڈریگ کی پاس فارم ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو پل فورسفلی، زبردستی گھسیٹنا، کھینچنا. انسانوں کو بھی ہو سکتا ہے، چیزوں کو بھی ہو سکتا ہے. جب آپ کسی کی رضامندی کے بغیر یا اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں کھینچیں تو یہ گھسیٹنا یا فورسفلی پول کرنا ہے، اور یہ ورب ہے. اسی طرح ٹائی ہے جو کہ ٹائڈ جو ہے وہ پاس فارم ہے ٹائی کی، اور یہ بھی ورب ہے. تھوڑی سی بات جیسے کہ ابتدا میں ہم نے کی تھی کہ یہ ایک فیبل ہے، تو فیبل کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فیبل کیا ہے. اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. فیبل از اے شارٹ فکشنل اسٹوری دیٹ ٹیچز اے مورل لیسن. فیبل ایک مختصر کہانی ہوتی ہے، تخلیقی کہہ لیں کہ یہ نان ریئل اسٹوری ہوتی ہے، حقیقی کہانی نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ کوئی اخلاقی سبق سکھانا ہوتا ہے. اٹ آفن یوزز اینیملز، اس میں اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس میں جانوروں کو پیش کیا جاتا ہے، جانوروں کو کیریکٹرز کے طور پر، آبجیکٹس یا اسی طرح چیزوں کو، اور فورسز آف نیچر یا فطری جو قدرتی چیزوں کو جو ہے اس میں کیریکٹرز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. گیونگ دیم ہیومن ٹریٹس سچ ایز اسپیکنگ اور ریزننگ، جس میں انہیں انسانی خصوصیات جو ہے وہ دی جاتی ہیں، جیسا کہ بولنا ہے، آرگیو کرنا ہے. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں لو ہے، ہیٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے ساری خصوصیات کے ساتھ انہیں دیا جاتا ہے، اور اس کو پرسونیفیکیشن کہا جاتا ہے. فیبلز آر سمپل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ آسان سی لینگویج میں ہوتی ہیں اور انہیں سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. اینڈ آر آفن پاس ڈاؤن فرام جنریشن ٹو جنریشن، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک یہ ٹرانسفر ہوتی ہیں.
ان کا جو مورل لیسنز ہوتے ہیں وہ نسل در نسل جو ہے وہ پڑھے اور سنائے جاتے ہیں، اسپیشلی ٹو ٹیچ چلڈرن گڈ ویلیوز. اور اس کا جو عمومی یا خاص مقصد ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ اچھی اقدار جو ہیں ان کے بارے میں علم جو ہے وہ دیا جائے. بات کرتے ہیں ان کے فیچرز کی یا اس کے نمایاں خصوصیات کی کہ فیچرز آف اے فیبل کے جو ہیں نمایاں خصوصیات کیا ہوتی ہیں. تو پہلی اس کی جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ شارٹ سٹوری ہوتی ہے. فیبلز آر بریف اینڈ ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہیں، وہ مختصر ہوتی ہیں اور اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، ٹو دی پوائنٹ ہوتی ہے، مختصر کہانی ہوتی ہے. ٹیچز اے مورل، اور اس کی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ ایچ فیبل اینڈز ود اے کلیئر لیسن اور مورل، کہ ہر جو فیبل ہوتی ہے وہ اس کا اختتام کسی بھی کلیئر اخلاقی سبق پر ہوتا ہے. اس میں اسیوم کرنے والی بات نہیں ہوتی، اس میں بڑا کلیئر جو ہے میسج دیا جاتا ہے. امپورٹنٹلی اینیمل کیریکٹرز ہوتے ہیں. اینیملز آفن دا مین کیریکٹرز اینڈ ایکٹ لائک ہیومنز. اس کے اندر جو ہے جانور جو ہوتے ہیں ان کو انسانی خصوصیات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ ہمیں انسانوں کی طرح باتیں کرتے نظر آتے ہیں، انسانوں کی طرح اس میں گفتگو کرتے، اس میں جو ہے ایکشن کرتے ہمیں نظر آتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پرسونیفیکیشن ہے. پرسونیفیکیشن کیا ہوتی ہے کہ نان ہیومن کیریکٹرز اینیملز آبجیکٹس آر گیون ہیومن ایبیلٹیز ٹاکنگ اینڈ تھنکنگ ایکسیٹرا. پرسونیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی نان ہیومن تھنگ کو جو ہے وہ ہیومن ایبیلٹیز کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، وہ پرسونیفیکیشن ہے. اس میں اگر ہم بات کریں لینگویج کی تو سمپل لینگویج ہے. دا لینگویج از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ آفن ایم ٹو ایٹ چلڈرن. اس کا جو اصل آڈینس ہوتا ہے وہ عموماً بچے ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ مختصر قسم کی جو سادہ قسم کی لینگویج ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. ٹائم لیس ٹروتھ اس کی ایک اور خاصیت ہے. ٹائم لیس ٹروتھ کا مطلب ہے the lessons are universal and relevant across cultures and ages. اس کے آفاقی قسم کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ اخلاقی اسباق ہوتے ہیں، وہ کسی ایک قوم کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ یونیورسل ہوتے ہیں. جہاں جہاں وہ پڑھی جائے گی وہ وہاں وہاں سیم ہی میسج جو ہے وہ پہنچے گا. کچھ ایگزامپلز ہمارے پاس ہیں جو ہم بچوں کے ساتھ فیبل شیئر کرتے ہیں، جیسے ہیئر اینڈ ٹارٹائز ہے، کچھوا اور خرگوش کی کہانی، جس کا مورل لیسن ہم نے سیکھا ہے کہ سلو اینڈ اسٹیڈی ونز دا ریس، کہ آپ آہستہ متحرک رہیں اور چلتے رہیں تو آپ کامیابی جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح دا لائن اینڈ دا ماؤس ہم نے پڑھی ہے کہ چوہا اور شیر کی کہانی، کہ جس میں شیر سو رہا ہوتا ہے اور چوہا جو ہے اس کے بالوں کے میں کھیلتا ہے، تو پکڑے جانے پر وہ اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں تو ایک وقت آئے گا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. جس پہ وہ شیر ہنستا ہے کہ تم ایک چھوٹے سے چوہے ہو کر میری کیا مدد کرو گے. تو کہانی میں آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح چوہا اس کی مدد کرتے ہیں. تو اس کا جو اخلاقی سبق ہے کائنڈنس از نیور ویسٹڈ، کہ مشفقانہ رویہ یا شفقت جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی. Respected teachers and dear students, here we have come to an end. ہم نے اس سبق کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن بھی کی اور اس کے اندر جو ڈیفیکلٹ ورڈس ہیں ان کے میننگس کو بھی دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فیبل کے بارے میں بھی انفارمیشن لی کہ فیبل کیا ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا مین خواص ہوتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.